بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اہمیت دی۔ عرب عالم بہت پیاری بات کہتے ہیں، جو لوگ بھی عید میلاد مناتے ہیں کہتے ہیں کہ عید میلاد منانا یہ اطاعت ہے یا تو معصیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری یا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ یقینی بات ہے اطاعت اسی وقت ہوگی جب قرآن و حدیث میں اس کا حکم موجود ہوگا۔ اب یہ لوگ تو مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں عید میلاد کا کوئی ثبوت نہیں، تبھی تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، ایک طرف اسے بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں، اور اس کے بعد زبردستی قرآن و حدیث سے دلائل اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن کہتا ہے سورہ یونس میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کے نزول کے وقت تو خوشیاں مناؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی پیدائش ہمارے لیے سب سے زیادہ بڑی خوشی کی بات ہے، لہذا آپ کی ولادت کے پر خوشی منانا چاہیے۔ یہ ہے قرآن مجید کی منمانی تعویل کرنے والے۔ اگر یہ بات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوئی، یہ آیت ایسا تو نہیں ہے کہ بدعتیوں کے پر نازل ہوئی، بلکہ یہ قرآن کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے بعد کیا اس کا علم آپ کو نہیں ہوا؟ آپ نے اصحاب کرام کو اس کی تفسیر نہیں بتائی کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور نہ ہی اصحاب کرام نے امت تک ان چیزوں کو منتقل کیا؟ یقینی بات ہے جب آپ نے بتایا نہیں تو صحابہ منتقل کیوں کریں گے؟ اور اگر کوئی شخص اس آیت کے ضمن میں کہتا ہے کہ عید میلاد منانا جائز ہے تو دو بڑی گمراہی کا شکار ہے۔ پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ بدعت حسنہ، اور اس کے خلاف قرآن سے دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب دلیل موجود ہے تمہارے اپنے خیال اور گمان کے مطابق تو بدعت کیسے ہوگی؟ بدعت تو وہ ہے جس کے پاس دلیل موجود نہ ہو، اور اگر دلیل موجود ہے تو بدعت نہیں ہو سکتی۔ عجیب و غریب قسموں کا تضاد انہی لوگوں کے درمیان ہے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ عید میلاد منایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر خیانت کا الزام لگاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ ایک بات جو قرآن کے ذریعے ثابت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک نہیں پہنچائی، اور اصحاب کرام نے اسے امت کے حوالے نہیں کیا، نہ تو اصحاب کرام نے منایا، نہ تو اس کے بعد تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ 350 سال تک اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں، برسوں بیت گئے، سینکڑوں سال، کوئی وجود نہیں، یعنی جو خیر القرون تھا اس زمانے کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں، نہ ان کے وہم و گمان کے اندر یہ چیزیں آئیں، اور بعد میں آنے والے کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم سے پہلے گزرنے والے سب کے سب غلط تھے، ہم صحیح ہے۔ قرآن انہیں زیادہ سمجھتا ہے یا تمہیں زیادہ سمجھتا ہے؟ شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی بنائے گئے، آپ کے سر کے پر تاج رسالت رکھا گیا، یہ ہمارے لیے اصل خوشی کا باعث ہے، اسی لیے اس کی خوشی میں رمضان المبارک ہے۔ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات قرآن مجید کے نزول آپ کی رسالت کی بنیاد پر ملی، نہ کہ آپ کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بنیاد پر۔ اور شریعت، شارع جو ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ شارع یعنی شریعت ساز، شریعت بنانے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ اس معاملے کے اندر نبی کو بھی دخل اندازی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کہ میں اپنے پر شہد کو حرام کرا دیتا ہوں، قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی، اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اسے حرام کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ بتائیے، جب نبی کو شریعت سازی کا اختیار نہیں تو آج کل کے یہ بدعتی خرافاتی جو دین قرآن و حدیث سے واقف ہی نہیں، یہ شریعت بنائیں گے، یہ شریعت کی تعبیر بیان کریں گے، یہ قرآن و حدیث کی تفسیر بیان کریں گے۔ جنہیں قرآن و حدیث سمجھتا نہیں وہ قرآن و حدیث کی تفسیر بیان کرنے آئے، ایک حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح کرنے کے لیے۔ اصل میں بدعات کو شبہات سے مزین کیا جاتا ہے، شبہ ڈالا جاتا ہے، جیسا کہ گناہوں کو لذتوں سے آراستہ کیا گیا تاکہ لوگ گناہوں کی طرف آمادہ ہو، اسی طرح بدعات کو شبہات سے آراستہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ کنفیوز ہو کر اس چیز کے پر عمل پیرا ہو۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعات اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔